عورتوں مردوں کے 5 کام گھر کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گی کہ عورتوں مردوں کے کون سے ایسے کام ہیں، کون سے ایسے عمل ہیں، کون سے گناہ ہیں جو گھر کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، جو گھر کو اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں روتا ہوا، چیختا ہوا، اپنی فریاد لے کر حاضر ہوا، دستے ادب کو جوڑ کر آپ کے قدموں میں بیٹھ گیا، رو کر عرضی کرنے لگا، اے نواسۂ رسول، میرا گھر جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بن گیا ہے، میرا گھر تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں اجڑ گیا۔ اللہ جانے مجھ سے ایسی کون سی کوتاہی ہو گئی، کون سا ایسا گناہ سرزد ہو گیا، کون سی غلطی ہو گئی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ پر اتنا بڑا عذاب نازل کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے اتنی خطرناک سزا دے رہا ہے کہ میرا ہنستا بستا گھر میری آنکھوں کے سامنے اجڑتا چلا جا رہا ہے۔ اے نواسۂ رسول، حالانکہ میں نے ایک خوبصورت، اچھی، نیک اور پارسا عورت سے شادی کی، وہ بہت ہی نیک ہے، متقی، پرہیزگار ہے، 5 وقت کی نمازی ہے، وہ نماز پڑھتی ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے، وہ میری خدمت کرتی ہے، دن رات میری نوکری کرتی ہے، یا حضرت وہ میرے گھر کی حفاظت کرتی ہے، وہ میری حفاظت کرتی ہے، وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، وہ کوئی بھی گناہ نہیں کرتی، وہ گناہوں سے سخت نفرت کرتی ہے۔ ان سب کے باوجود بھی میرا گھر دن بدن تباہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اجڑتا چلا جا رہا ہے۔ یا حضرت مجھے بتایا جائے کہ میں کیا کروں۔ یا حضرت میں تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوں، اس روز بروز کی بڑھتی ہوئی تباہی نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، مجھے اس تباہی کی وجہ سے دن کو سکون نہیں ملتا، رات کو چین نہیں ملتا، پوری رات مجھے نیند نہیں آتی، ساری رات تارے گنتے گزر جاتی ہے، میں سو نہیں پاتا، میں سکون نہیں حاصل کر سکتا، میں پریشان ہوں، میری بیوی پریشان ہے۔ یا حضرت بتایا جائے کہ اس پریشانی سے کیسے نجات حاصل کی جائے، اس طرح کی دن بدن بڑھتی ہوئی تباہی سے، بڑھتی ہوئی بربادی سے بچنے کا مجھے کوئی طریقہ بتا دیں، مجھے کوئی عمل بتا دیں۔ اس کی یہ دکھ بھری فریاد سننے کے بعد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، عورتوں مردوں کے 5 کام ایسے ہیں، 5 گناہ ایسے ہیں جو گھر کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، جو گھر کو پریشانیوں، مصیبتوں، ٹینشنوں اور بیماریوں کی دلدل میں پھنسا دیتے ہیں، اور کچھ اس طرح سے پھنساتے ہیں کہ پھر باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ملتا۔ یہ 5 عمل، یہ 5 کام گھر کا رزق مٹا دیتے ہیں، یہ دولت کی تجوریوں کو خالی کر دیتے ہیں، یہ گھر کو تباہ کر دیتے ہیں، انسان کی زندگی اجیرن بنا دیتے ہیں، انسان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ 5 کام، یہ 5 گناہ اتنے خطرناک ہیں کہ یہ گھر کی امیری کا جنازہ نکال دیتے ہیں اور غربت کو عروج پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ جب آپ نے یہ فرمایا کہ عورتوں مردوں کے 5 کام گھر کو تباہ کرتے ہیں، تو یہ سنتے ہی وہ شخص بے تابی سے فوراً عرض کرنے لگا، یا حضرت جلدی بتایا جائے کہ وہ کون سے 5 کام ہیں، وہ کون سے 5 عمل ہیں جو گھر کو تباہ کر دیتے ہیں، ہنستا بستا گھر اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ تو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، عورتوں مردوں کا پہلا کام گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام نہ کرنا۔ جو لوگ گھر میں داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں بولتے، سلام کا لفظ نہیں بولتے، تو ان کی یہ چھوٹی سی کوتاہی، یہ چھوٹا سا عمل ان کے گھر کو تباہ کر دیتا ہے، گھر کو اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔
جنات میاں بیوی کے خلاف بدگمانیاں اور شک و شبہ پیدا کرے گا، یہ بہنوں کو بھائیوں کو آپس میں لڑا دے گا، یہ گھر کو تباہ کر دے گا، یہ گھر کا رزق اس میں سے کھانے پینے کی چیزیں اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ جنات گھر میں بربادی پیدا کرے گا، یہ کھانے کی چیزیں اٹھا لے گا، پینے کی چیزیں اٹھا لے گا۔ تو جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر بہت جلد گھر اجڑ جائے گا، گھر برباد ہو جائے گا۔ فرمایا کہ جب انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، جب کسی بھی گھر میں سلام کا لفظ پکارا جاتا ہے تو اسے سنتے ہی شیطان اس گھر سے دور بھاگ جاتا ہے۔ شیطان وہاں سے اپنا بوریا بستر اٹھاتا ہے اور کہیں دور جا کر بسیرا کر لیتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ اب اس گھر میں سے نہ میں نے کچھ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ ہی اس گھر میں رہنا ہے اور نہ ہی میں نے سونا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب کسی گھر میں سلامتی آئے، جب سلام کیا جائے، جب سلامتی آتی ہے تو گھر آباد ہو جاتا ہے، اور جب سلامتی گھر سے چلی جاتی ہے تو گھر برباد ہو جاتا ہے، گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہوں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ضرور بولیں، خواہ گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو۔ کیا آپ لوگوں نے، میری پیاری بہنوں نے، میرے میٹھے نبی کی وہ پیاری سی حدیث نہیں سنی؟ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ تم میں سے جب بھی کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہو تو وہ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولے، خواہ گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو۔ تو پیاری بہنوں، آپ لوگ اپنے گھروں میں جا کر اپنے بھائیوں سے، اپنے باپ سے، اپنی ماما سے سب سے ایک چھوٹی سی عرضی کرنا کہ جب بھی وہ گھر میں داخل ہوں، خواہ گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، کوئی چھوٹا بیٹھا ہو، کوئی بڑا بیٹھا ہو، گھر خالی ہی کیوں نہ ہو، اس کے باوجود بھی آپ گھر میں آ کر سب سے پہلے سلام لیں، سلام کا لفظ بولیں۔ تو جب گھر میں سلامتی آئے گی تو گھر میں رزق بھی آئے گا، گھر آباد بھی ہو جائے گا، اس طرح اجڑا ہوا گھر بھی آباد ہو جائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، اگر آپ اجڑے ہوئے گھر کو آباد کرنا چاہتی ہیں تو سلام کا لفظ گھر میں ضرور بولا کریں۔ اس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے لفظ کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوں یا کسی کے گھر میں جائیں تو فوراً السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ضرور بولیں۔ تو پیاری بہنوں، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں مردوں کا دوسرا گناہ، دوسرا عمل، خاص کر مردوں کا دوسرا عمل تشدد کرنا، اپنے اہل و عیال پر، اپنی فیملی پر تشدد کرنا۔ تشدد خواہ بیوی پر ہو یا بچوں پر، بہنوں پر ہو یا بھائیوں پر، والدین پر ہو یا کسی عزیز و اقارب پر۔ تشدد جو ہے اگر بچوں پر کیا جائے تو بچے تو معصوم ہوتے ہیں، وہ ناسمجھ ہوتے ہیں، ان کی اچھی تربیت کرنا، انہیں اچھی باتیں سمجھانا، انہیں اچھا اخلاق سکھانا، خوش اخلاقی سے پیش آنے کی تربیت کرنا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے، یہ والدین پر لازم ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، انہیں پیار سے سمجھائیں، ان پر کسی بھی قسم کا دباؤ نہ ڈالیں۔ آپ اپنے بچوں سے پیار کریں۔ اگر آپ کے بچے آپ کو تنگ کرتے ہیں، کوئی غلطی کرتے ہیں تو انہیں ڈانٹنے کی بجائے پیار سے پیش آئیں، جس سے بچے، ان کا دل نرم ہو جائے گا اور بچے آپ کی باتوں پر بہت جلد عمل بھی کریں گے۔ پیار ایک ایسی زبان ہے، پیار کی زبان جو ہے وہ ایک ایسی میٹھی زبان ہے کہ یہ نفرت کرنے والوں کو بھی ایک بار موم کر دیتی ہے، سخت سے سخت پتھر جیسے دلوں کو بھی نرم کر دیتی ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے بچوں کو ماریں گی، پیٹیں گی تو اس سے بچے آپ سے نفرت کرنے لگیں گے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائے گا، کیونکہ جب آپ اس کی مخلوق سے پیار نہیں کریں گے تو وہ آپ سے پیار نہیں کرے گا، جب آپ اپنی مخلوق کو راضی نہیں کریں گے تو وہ آپ سے راضی نہیں ہوگا۔ تو جب اللہ آپ سے ناراض ہو جائے گا تو پھر وہ آپ کے لیے رزق کے دروازے بند کر دے گا، جس سے آپ کا گھر جلد از جلد اجڑ جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنے گھر میں برکت لانا چاہتی ہیں تو خدارا اپنے شوہروں سے جا کر یہی اپیل کرنا، اپنے بھائیوں سے جا کر، اپنے باپ کے سامنے جا کر یہی باتیں ضرور رکھنا
کہ وہ اپنے گھر کے کسی بھی فرد پر تشدد نہ کریں، ان پر ظلم و زیادتی نہ کریں۔ تو جب آپ اس طرح کی نصیحتوں پر عمل کریں گی تو بہت جلد انشاءاللہ آپ کا گھر آباد ہو جائے گا۔ تو پیاری بہنوں، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں مردوں کا، خاص کر مردوں کے بارے میں فرمایا مردوں کا تیسرا عمل گھر کو اجاڑ دیتا ہے، تیسرا گناہ جو گھر کو برباد کر دیتا ہے وہ ہے اپنے بیوی بچوں پر خرچ نہ کرنا، ان کی ضروریات کو پورا نہ کرنا۔ میری پیاری بہنوں، آج ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں اس معاشرے میں برائی کا تناسب اچھائی کی نسبت زیادہ ہے، مطلب برائیاں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اور ان برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی ہے جو میرے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ اکثر اوقات حق والوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا، اور یہی مظاہرہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مزدور سے بھرپور کام کروانے کے بعد، پورا دن محنت مزدوری کروانا، پورا دن اور رات کام کروانا، اور کام کروانے کے بعد اس کی اجرت میں کمی کر دینا۔ اسی طرح حقوق میں کوتاہی کرنے والوں میں ایک تعداد لاپرواہ والد حضرات کی بھی ہے کہ جن لوگوں کا کھانا پینا، ان کی ضروریات اس باپ پر، اس والد پر لازم ہوتی ہیں، وہ لوگ ترستے رہتے ہیں۔ بچے ہیں تو اپنے باپ سے اپنی ضروریات پوری کروانے کے لیے ترستے رہتے ہیں، اور باپ کا پیسہ اس کی دوستوں پر اور اپنی بے جا خواہشات کی تکمیل کرنے میں اڑتا رہتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کی کوئی بھی ضرورت پوری نہیں کرتے اور نہ ہی اپنی بیوی کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے میرے کریم نبی کی ایک میٹھی سی حدیث جو ہے وہ قابل عمل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، والد کے مال کے صحیح حقدار اس کے بیوی اور بچے ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ اپنے بیوی بچوں کی خواہشات پوری نہیں کرتے، ان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتے، انہیں کھانا پینا فراہم نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جو لوگ استطاعت کے ہونے کے باوجود بھی، اب ان کے پاس پیسہ بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنے گھر والوں کی خواہشات اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں تنگی کرتے ہیں، اپنی مال والی مٹھی بند کر لیتے ہیں، وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ نہیں کرتے، ان کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ تو باپ پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی تمام ضروریات کا خیال کرے، اپنی بچوں کی تمام ضروریات کو پورا کریں۔ تو جو لوگ اپنے بچوں کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کے لیے میرے کریم نبی نے فرمایا کہ آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ ایسے لوگ جن کا کھانا پینا اس پر لازم ہو اور وہ ان کو پورا نہ کرے، وہ اپنے ان اہل و عیال والوں کی ضروریات کو پورا نہ کرے۔ تو پیاری بہنوں، جو لوگ اپنی مال والی مٹھی اپنے گھر والوں کے لیے بند کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے اپنے دروازے رزق کے بند کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ گھر میں برکت لانا چاہتی ہیں، گھر کو آباد کرنا چاہتی ہیں، تو پھر اپنے شوہروں سے جا کر ایک بار التجا ضرور کرنا۔ یہ جتنی بھی میرے سامنے میری بہنیں بیٹھی ہیں، آج اپنے گھروں میں جا کر اپنے باپ سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے شوہر سے ایک التجا ضرور کرنا کہ وہ اپنے گھر والوں پر ایک تو تشدد نہ کریں، اور دوسرا اپنے گھر والوں کی تمام ضروریات کا خیال رکھیں۔ جب وہ اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کریں گے، ان کی خواہشات کو پورا کریں گے، تو جس طرح وہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ بڑھا کر ان کی ضروریات کو پورا کرتا جائے گا۔ تو پیاری بہنوں، نواسہ رسول حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چوتھا عمل جو گھر کو اجاڑ دیتا ہے وہ ہے بیوی کی طرف سے پیار نہ ملنا۔ آپ اپنی بیوی کو جب ناراض کر دیتے ہیں، اپنی بیوی کے سامنے کوئی ایسی کوتاہی کرتے ہیں، کوئی غلطی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے بیوی ناراض ہو جاتی ہے، تو جب ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی بیوی کو آپ ناراض کرتے ہیں تو وہ بیوی کبھی بھی آپ کو سکون چین کی سانس نہیں لینے دیتی، وہ آپ کا جینا حرام کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا گھر اجڑ جاتا ہے۔ گھر کا جب سکون نہیں رہے گا تو کوئی بھی چیز آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔
اسی طرح جو عورتیں اپنے شوہروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتی، اپنے شوہروں کی خدمت نہیں کرتی، وہ بھی بے چین اور بے سکون ہی رہتی ہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ آدمی کا سکون صرف اور صرف ذکر الہی میں ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ سکون چاہتی ہیں تو ذکر الہی کریں، اور اگر آپ چین چاہتی ہیں تو نماز پڑھا کریں، اور اگر قرار چاہتی ہیں تو پھر استغفار پڑھنے کی اپنی عادت بنا لیں۔ تو پیاری بہنوں، آپ نے فرمایا کہ 5واں عمل جو گھر کو اجاڑ دیتا ہے وہ ہے کسی بھی کام کے آغاز میں بسم اللہ کا نہ پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جو بھی کام شروع کیا جاتا ہے، جس کام کی ابتدا بسم اللہ سے کی جاتی ہے، اللہ اس کام میں برکت ڈال دیتا ہے۔ مطلب آپ کوئی چیز کھاتی ہیں، کوئی چیز پیتی ہیں، پینے سے پہلے، کھانے سے پہلے جب آپ بسم اللہ پڑھتی ہیں تو اس کام کے اندر اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے، اور جب برکت ہوگی تو گھر جو ہے وہ آباد ہو جائے گا۔ لیکن جب کسی کام میں برکت ہی نہیں رہے گی تو وہ گھر، وہ چیز بہت جلد اجڑ جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو پیاری بہنوں، آج یہاں سے اٹھنے سے پہلے آپ میرے ساتھ ایک وعدہ کریں کہ جب آپ اپنے گھروں میں جائیں گی تو اپنے گھروں میں جا کر اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے شوہروں کو یہ درس ضرور دیں گی کہ وہ ان 5 کاموں سے سخت نفرت کرنی شروع کر دیں۔ مطلب جب گھر میں داخل ہوں تو سب سے پہلے سلام کریں، سلام نہ لینے والے عمل سے نفرت کریں، اور سلام لینے والے عمل کو اپنا معمول بنا لیں۔ وہ بچوں پر تشدد نہ کریں، وہ بچوں کے، اہل و عیال کے اخراجات کی، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، اور اپنی بیوی سے پیار سے پیش آئیں۔ ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کریں۔ جب آپ اس طرح کے عمل کرنا شروع کریں گی تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کا اجڑا ہوا گھر ایک بار پھر سے آباد ہو جائے گا۔ تو پیاری بہنوں، یہ تھے وہ 5 کام جو گھر کو اجاڑ دیتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ ان کاموں سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں گی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔